فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اور جو لوگ حضور کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے اور جان بچا جاتے ہیں اور موقع چرا جاتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر آسمانوں سے مصیبتیں نازل ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی گھر سکھی نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ ہے، اور عجیب و غریب دکھ ہے، نرالے نرالے دکھ ہے۔ ہر بندے کے دکھ الگ قسم کے ہیں، ہر بندے کی تکلیف الگ قسم کی ہے، ہر گھر میں پریشانی ایک نئی قسم کی ہے، الگ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گھر میں حضور کی نافرمانی ہوتی۔ خلاف سنت زندگی جو ہے، یا خلاف سنت تہذیب جو ہے، یا خلاف سنت معاشرت جو ہے، وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، مصیبتوں کو پکڑ کر لے آتی ہے، مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک بڑا یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، کافر تو بڑے مزے میں ہیں۔ لیکن یہ صرف ہمارا خیال ہے۔ کافروں کی زندگیاں اس دنیا میں بھی دوزخ بنی ہوئی ہیں۔ مغربی معاشرے میں عزت و آبرو کا کوئی تصور نہیں، ماں بیٹے، بہن بھائی، باپ بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں، کسی کے ہاں کوئی عزت شرافت کی کوئی بات نہیں، کھانے پینے کو حلال دستیاب نہیں۔ تو ایسے معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا معاشرہ ہے؟ میں صرف ایک بات مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ جتنا گند اس معاشرے میں، اسے جتنا کھولتے جائیں اتنی بدبو اور غلاظت پھیلتی جائے گی۔ امریکی معاشرت اور تہذیب میں ہے کہ بیٹی اگر کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے اور باپ اوپر سے آ گیا تو وہ جھڑک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انہیں کہے گا ہیو اے نائس ٹائم۔ باپ دیکھ کر کہے گا کہ موج کرو۔ یار یہ بھی زندگی، یہ بھی انسانی زندگی ہے۔ کسی باپ کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا قہر ٹوٹتا ہوگا۔ جس گھر کے 10 فرد ہیں، 10 الگ الگ آوارگی پہ گئے ہوئے ہیں جی، بیٹی ڈیٹ پہ گئی ہوئی ہے، بیٹا بھی ڈیٹ پہ گیا ہوا ہے، والدہ کلب گئی ہوئی ہے، باپ کسی اور کلب گیا ہوا۔ جانوروں کی طرح آتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلائے بغیر بستروں میں گھس جاتے ہیں، سب اٹھ کے الگ، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی ہر کوئی جیتا ہے۔ تو یہ معاشرے تو غیر انسانی ہو گئے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑی موج میں ہیں؟ شاید وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ان معاشروں کو دیکھنے کا تجربہ نہیں ہوا۔ پھر جتنے لوگ یہاں سے ہر کوئی مکان بیچ کر یورپ اور امریکہ جانے کو تیار بیٹھے، جب وہاں پہنچ کے جو حالات دیکھتے ہیں، پھر جو وہاں سے فون آتے ہیں وہ سنے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ میں تو سارا دن سنتا ہوں، مجھے کبھی کوئی خیریت کا فون نہیں آیا۔ جسے پوچھو وہی پریشان حال ہے جی، بیوی بیمار ہے جی، بچے کہا نہیں مانتے جی۔ اگلے دن ایک ساتھی کا فون تھا میرے، جی بیٹا عیسائی عورت سے شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا جو مرضی کرو یار،
میں نے روز ہی شکایت، میں نے تنگ آ کر کہا، میں نے کہا تم ان کو کون سے حرم شریف لے کر گئے تھے؟ تم بھی تو یہاں سے امریکہ لے دو، جیسے امریکہ میں ہے انہیں ویسے ہی کرنے، انہیں کرنے دو۔ اب تم چاہتے ہو کہ بچے وہاں ایسے بن جائیں جیسے وہ حرم میں رہتے ہیں، ویسے ہی بنیں گے جیسی امریکی تہذیب ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اور اس دنیا میں بھی کافر کی زندگی دوزخ کی طرح کی ہے، ساری عمر جلتے رہتے ہیں اور مر کے پھر یدخلون الی اشد العذاب، بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سکون نام کی چیز جو ہے وہ اتباع رسالت میں ہے، اتباع دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ اور جہاں ہماری آبادیوں کی آبادیاں اور شہروں کے شہر آوارگی میں پھنس گئے ہیں، ہم جلس گئے ہیں، اور اس آوارگی کا نتیجہ ہم پہ مسلط ہے خانہ جنگی کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں۔ ایک ہی گھر کے سارے فرد ہیں، وہ کچھ قاتل بن گئے، کچھ ظلم مظلوم قتل ہو رہے ہیں بیچارے۔ یہ سارے عذاب اس ایک بات کے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے دانشور اور ہمارے سیاستدان اور قوم کے رہنما اور لیڈران کرام جمع ہو رہے ہیں آج کل، اور بڑی بحثیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جو عدالتیں بنائی جائیں اور سزائیں دی جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اس طرف کسی دانشور کی نظر نہیں جاتی کہ ابتدائی طور پر کوئی انسانی تہذیب کی خبر لی جائے، نظام تعلیم کو درست کیا جائے۔ پھر بڑی بات، یہ دینی مدرسے جو ہیں جی یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی جو دینی مدارس میں پڑھتے رہے اور پھر دہشت گرد بن گئے، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اکثریت ان کی ہوگی جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا اور دہشت گرد بن گئے۔ آپ اگر اندازہ کریں نا تو آپ کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دہشت گرد بھی ملیں گے، اور جب یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دہشت گرد بنتے ہیں تو یہ پورے دہشت گرد ٹولے بنا لیتے۔ یہ الذوالفقار کیا مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی؟ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو کیا یہ جرم یونیورسٹیوں کا ہے؟ اگر کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے اور پھر مدرسے سے نکل کر وہ کافر ہو جاتا ہے تو کیا مدرسے کا قصور ہے؟ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں اور پھر وہ کافر ہو گئے۔ کتنے علماء دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر آئے اور مرزا قادیانی کی بھینٹ چڑھ گئے اور کفر میں داخل ہو گئے۔ تو کیا وہ مدرسے کا قصور ہے؟ ہر فرد کا اپنا کردار ہے۔ حکومت کی نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ وہ یہ تہذیب جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے یہ لوگوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، بتائیں، دینی مدارس بھی بتائیں اور دنیاوی مدارس اور سکول اور کالج بھی یہ بتائیں کہ یہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا، یہ طریقہ ہے مل جل کر رہنے کا، یہ طریقہ اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ تو جب اتباع رسالت پناہی ہوگا تو امن بھی قائم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ اور جتنے ہیلے کرتے رہیں اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ایک مصیبت کو آپ روکیں گے کوئی دوسری قسم کی آ جائے گی، اسے روکیں گے کوئی تیسری قسم کی آ جائے گی۔ اور ہمیں تو جب سے ملک اللہ نے بخشا ہے تب سے ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں، 65 برس گزر گئے، نئی سے نئی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کو آج بھی تھام لیں، پھر بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں اگر سارے بھی پریشان ہوں تو جو ایک بندہ بھی سنت سے پیار کرتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بندہ بھی پرامن اور پرسکون ہے۔ جو خاندان ایسا کرتا ہے وہ خاندان پرامن اور پرسکون ہے۔
ظلم کی ان آندھیوں میں بھی اس پر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس پر یہ اثر نہیں کرتی۔